ایک ایسی ہستی کی کہانی جو صبر، علم اور عبادت کا پیکر تھی، جنہیں دنیا کاظم کے لقب سے جانتی ہے، یعنی غصے کو ضبط کرنے والا۔ ہارون الرشید کی سختیوں کا سامنا ہو یا امت کو علم کا راستہ دکھانا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہر لمحہ حق کا علم بلند کیا۔ آج ان کی تعلیمات اور قربانیاں صدیوں بعد بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی، ان کے صبر، ان کے علم اور ان کی قربانیوں کو۔ امام کاظم علیہ السلام سن 128 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 20 سال تک کی عمر اپنے والد ماجد حضرت امام صادق علیہ السلام کی ذات مقدس کے ساتھ گزاری، اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 35 سال تک مسلمانوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ کے علم سے فیضیاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کو پوری دنیا میں رائج کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسلامی علوم اور تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جدوجہد بھی جاری رکھا۔ سر انجام عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور ایک سازش کے تحت زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کے دو مشہور لقب کاظم اور باب الحوائج تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 128 ہجری قمری میں مقام ابوا مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام پر ہوئی۔ آپ کی زندگی بنی عباس سلطنت کے زیر اثر مشکلات سے دوچار رہی۔ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرائض امامت سنبھالے، اس وقت عباسی خلیفہ منصور دوانقی بادشاہ تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں بے شمار سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے۔ سادات زندہ دیواروں میں چنوائے گئے یا قید کر کے رکھے گئے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مختلف حکام کے دور میں زندگی بسر کی۔ آپ کا دور حالات کے اعتبار سے نہایت مصائب اور شدید مشکلات اور گھٹن سے بھرا ہوا دور تھا۔ ہر آنے والے بادشاہ کی امام پر سخت نظر تھی، لیکن یہ آپ کا کمال امامت تھا کہ آپ شدید مصائب مشکلات کے دور میں قدم قدم پر لوگوں کو درس علم و ہدایت عطا فرماتے رہے۔ اتنے نامناسب حالات میں آپ نے اس یونیورسٹی کی، جو آپ کے پدر بزرگوار کی قائم کردہ تھی، پاسداری اور حفاظت فرمائی۔ آپ کا مقصد امت کی ہدایت اور نشر علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کی آپ نے قدم قدم پر ترویج کی، اور حکومت وقت تو بہرحال امامت کی محتاج ہے۔ چنانچہ تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مہدی، جو اپنے زمانے کا حاکم تھا، مدینہ منورہ آیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مسئلہ تحریم شراب پر بحث کرنے لگا۔ وہ اپنے ذہن ناقص میں خیال کرتا تھا کہ اس طرح امام کی رسوائی کی جائے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وارث باب مدینۃ العلم ہے۔ چنانچہ امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ حرمت شراب کی قرآن سے دلیل پیش کریں۔ امام نے فرمایا، خداوند متعال سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے خدا نے کار بد کو چاہے وہ ظاہر ہو یا مخفی و اسم و عدوان قرار دیا ہے، اور جہاں پر اسم سے مراد شراب ہے۔ امام یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوتے، بلکہ فرماتے ہیں، خداوند سورہ بقرہ میں بھی فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ دونوں گناہ عظیم ہیں۔ اسی سبب شراب کو قرآن مجید میں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ مہدی امام کے اس عالمانہ جواب سے بہت متاثر ہوا اور بے اختیار کہنے لگا، ایسا عالمانہ جواب سوائے خانوادہ عصمت و طہارت کے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی سبب تھا کہ لوگوں کے دلوں پر امام کی حکومت تھی۔ ہارون کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ پر سلام۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے اس عمل سے لوگ یہ جان لیں کہ خلیفہ وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے۔ اسی وقت امام کاظم علیہ السلام قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام، اے پدر بزرگوار، آپ پر سلام۔ ہارون امام کے اس عمل سے بہت ناراض ہوا، فوراً امام کی طرف رخ کر کے کہتا ہے، آپ فرزند رسول ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں؟ امام نے فرمایا، تو نے قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نہیں پڑھی جس میں خدا نے فرمایا ہے، قبیلہ ابراہیم سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، یہ سب کے سب ہمارے نیک اور صالح بندے تھے، ہم نے ان کی ہدایت کی۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزشتہ انبیاء کا فرزند قرار دیا ہے۔
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس آیت کی روشنی میں بیٹی کا بیٹا فرزند ہوتا ہے۔ اس دلیل میں سے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی جانب سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے ہارون، یہ بتا کہ اگر اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں اور تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو اپنی بیٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے گا یا نہیں؟ ہارون فوراً کہتا ہے نہ صرف یہ کہ میں اپنی بیٹی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دوں گا بلکہ اس پر تمام عرب و عجم پر فخر کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو اس رشتے پر ساری دنیا میں فخر کرے گا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بیٹی کے بارے میں یہ سوال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور باپ پر بیٹی حرام ہے۔ امام کے اس استدلال سے حاکم وقت شرمندہ ہو گیا۔ دشمنان اسلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم اور ان کی خدمات سے بہت خوفزدہ تھے، اس لیے خلیفہ وقت ہارون الرشید نے قید خانہ میں زہر دغا سے شہید کر دیا۔ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی، یہ عظیم ہستیاں معاشرے میں رونما ہونے والے ہر طرح کے واقعات و حادثات کی گہرائیوں اور ان کے مضمرات سے بھی مکمل آگاہی رکھتی تھیں، اور یہ لوگ اپنی خاص درایت و تدبیر کے ذریعے واقعات کے تاریک اور پنہاں پہلوؤں کو آشکار کرتے تھے تاکہ لوگ حق و باطل میں تمیز دے کر صحیح راستے کی طرف گامزن ہوں۔ یہیں پر ہم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو کراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تقریباً 35 سال مسند امامت پر فائز رہے، مگر اس میں سے بیشتر حصہ قید و بند میں گزارا یا پھر جلا وطن رہے۔ یہ حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں اہل بیت کے سلسلے میں عباسی حکمرانوں کی سختیاں اور دشمنی کس قدر شدت اختیار کر گئی تھی۔ جس چیز نے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے دور کے حالات کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور کیا، وہ مسلمانوں پر حکم فرما فاسد سیاسی اور سماجی نظام تھا۔ عباسی حکمرانوں نے حکومت کو موروثی اور آمرانہ نظام میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے محل بھی حکمرانوں کے لہو و لعب اور عیش و نوش و شراب و کباب کا مرکز تھے اور بے پناہ دولت و ثروت کا خزانہ تھے جو انہوں نے لوٹ رکھے تھے، جبکہ مفلس و نادار طبقہ غربت، فاقہ کشی اور امتیازی سلوک کی سختیاں جھیل رہا تھا۔ اس صورتحال میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کی سیاسی اور سماجی آگاہی و بصیرت میں اضافہ فرماتے تھے اور بنی عباس کے حکمرانوں کی روش کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے۔ دوسری طرف ہارون الرشید اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ لوگ امام کے علم و فضل کے بحر بے کراں سے فیض یاب ہوں، اور وہ اس سلسلے میں لوگوں پر سختیاں کرتا، لیکن ہارون الرشید کی ان سختیوں کے جواب میں امام کا رد عمل قابل غور تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر مناسب وقت سے فائدہ اٹھا کر خداوند عالم کے حضور نماز و نیائش اور تقرب الہی میں مصروف ہو جاتے۔ آپ پر جتنا بھی ظلم و ستم ہوتا وہ صبر اور نماز سے سہارا لیتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر حال میں صبر و شکر ادا کرتے۔ بصرہ کا زندہ باں عیسیٰ بن جعفر کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ امام پر ہر لحاظ سے نظر رکھوں، یہاں تک کہ چھپ چھپ کر ان کی دعاؤں اور نیائش کو سنتا تھا، مگر وہ فقط درگاہ خداوند سے طلب رحمت و مغفرت کرتے اور وہ اس دعا کی بہت زیادہ تکرار فرماتے، خدایا تو جانتا ہے کہ میں تیری عبادت کے لیے ایک تنہائی کی جگہ چاہتا تھا، اور اب جب کہ تو نے ایک ایسی جگہ میرے لیے مہیا کر دی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام موسیٰ کاظم اپنے ایک مقام پر فرماتے ہیں عرش الہی پر ایک سایہ ہے جہاں ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی جنہوں نے اپنے بھائیوں کے حق میں نیکی اور بھلائی کی ہوگی یا مشکلات میں ان کی مدد کی ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روزمرہ کا ایک معمول محتاجوں اور ناداروں کی خبر گیری کرنا تھا۔ اہل بیت اطہار کی نگاہ میں مال و دولت اور مادی وسائل ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے رضائے پروردگار حاصل کی جا سکتی ہے۔ علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رات کی تاریکیوں میں نکل کر شہر مدینہ کے غریبوں، محتاجوں اور ناداروں کی دلجوئی فرماتے اور ان کے گھروں کو جا کر انہیں اشیاء، خوراک اور نقد رقومات فراہم کرتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے دور کے سب سے زیادہ بافضل اور عالم شخصیت تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے جواب میں اپنے فرزند
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا بیٹا موسیٰ کاظم علم و فضل کی اس درجہ کمال پر فائز ہے کہ اگر قرآن کے تمام مطالب و مفاہیم اس سے پوچھو تو وہ اپنے علم و دانش کے ذریعے انتہائی محکم اور مدلل جواب دے گا۔ وہ حکمت و فہم و معرفت کا خزانہ ہے۔ تاریخ میں منقول ہے کہ تقریباً 300 افراد نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے، جن میں سے بعض راویوں کا نام انتہائی درجے کے علماء میں لیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس آخری قید خانے میں قید کیا گیا تھا، اس کا زندانباں انتہائی سنگ دل تھا، جس کا نام سنہری بن شاہق تھا۔ اس زندان میں امام پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا اور بالآخر ہارون الرشید کے حکم پر ایک سازش کے ذریعے امام کو زہر دے دیا گیا اور 3 دن تک سخت رنج و تعذب برداشت کرنے کے بعد 55 سال کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ خدا کا درود و سلام ہو ان پر کہ جن کے صبر و استقامت نے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانگداز شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کے گراں قدر اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ برتر چیزیں جو خدا سے بندہ کی قرابت کا سبب بنتی ہیں، وہ خدا کی معرفت کے بعد نماز، والدین سے نیکی، ترک حسد و خود پسندی و عجب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، خوش اخلاق اور سخی انسان ہمیشہ خدا کی پناہ میں ہے، یہاں تک کہ خدا اسے ایک دن بہشت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔